بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جی، جس طرح تم نے پانی میں چھلانگ لگائی ہے نا، مجھے نہیں لگتا تمہاری بیگ میں کچھ بھی سالم بچا ہو۔ تمہارا بیگ دیکھ کر لگ بھی نہیں رہا کہ واٹر پروف ہو۔ میں نے سینڈوچ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور چشمے کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں اس کونے میں بھی کوئی نہ تھا، پھول اور بوٹے لگے ہوئے تھے۔ درخت کے نیچے لیٹ گیا، ہلکی ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی۔ شہدا، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 81۔ مجھے نیند نہ آ رہی تھی، لیکن میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہا تھا۔ پچھلی رات بھی سو نہ پایا تھا اور پھر پورا دن مشکل سے ہی جمعہ گزر رہا تھا۔ لیکن یہ جمعہ آخرکار ختم ہونے والا تھا۔ فرحاد نے اوپر سے آواز لگائی، واپسی کی تیاری ہے۔ میں تو خوشی سے واپسی کے لیے چل پڑا۔ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا اور اس نتیجے پر بھی پہنچ چکا تھا کہ مجھے استخارہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے آنے میں کون سی کوئی اچھی بات نکلی تھی؟ امتحان تھا یا؟ پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ ہمارا گروپ بھی تیزی سے آگے نکلا اور سب سے پہلے بس تک پہنچ گیا۔ سعید اپنے نئے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ سب گروپ بنے ہوئے تھے اور میں اکیلا رہ گیا۔ ڈاکٹر میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ واپسی پر بھی سب نے بس میں وہی تماشا لگایا۔ میں آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ میں اپنی انگلیوں پر ذکر یونسیہ پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ ڈاکٹر میرے ساتھ سے اٹھ کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد فرحاد کی آواز آئی کہ یہاں 10 منٹ رکیں گے، جس سے باتھ روم وغیرہ جانا ہو چکر لگا لے۔ آنکھیں کھلی تو مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ 9 بجے کے قریب مشہد پہنچے۔ سب لوگ آگے پیچھے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے بس سے اتر گئے۔ میں سب لڑکیوں کے اترنے کے بعد بس سے اترا۔ دل چاہ رہا تھا جتنی جلدی ہو میں وہاں سے دور ہو جاؤں۔ اب تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں وہاں کیوں موجود تھا، اور یہی بات سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس بار شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ اس بار الہام نہ تھا اور تم سمجھ نہ سکے۔ میں سعید کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے آواز ہی دینے لگا تھا کہ ڈاکٹر میرے پاس آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولے، آغا مہران، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ بغیر تکلیف کے کہہ رہا ہوں، آپ کا شکریہ۔ آپ نے مجھے اور میرے گروپ کو برداشت کیا۔ اگلی بار بھی ہمارے ساتھ آنا۔ میں تو ہر جمعے کو ہی آتا ہوں۔ مجھے اتنی تھکن محسوس ہو رہی تھی کہ یہ بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا جواب دوں۔ حالانکہ وہ بہت خوش اور خروش سے مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میں ابھی کوئی خداحافظی کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سینا آ گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی چلیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، میں نے کہا۔ سینا نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ہاں، پہلی دفعہ کے لیے کافی مشکل کام تھا، حالانکہ تم تو آرام سے سب سے آگے نکل گئے۔ ابھی میں اس فرصت کا استعمال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اور ہمارے گروپ میں آ گیا۔ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، کسی ریسٹورنٹ میں چل کر پیزا کھاتے ہیں۔ دوسرا بولا، ہاں ہاں، تم امیر زادے جو ہو۔ ویسے تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ صبح بھی اپنی گاڑی پر نہیں آئے تھے۔ گاڑیاں تو دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے ہے، میں نے ان کو کیا مرعوب کرنا ہے؟ اب ان لوگوں کا مذاق ان باتوں کی طرف مڑنے لگا جو میرے ٹائپ کی نہ تھی۔ میں درمیان میں اور سب میرے گرد دائرہ بنا کر کھڑے تھے۔ اتنے سارے بہانے بنا کر مشکل سے اپنے آپ کو وہاں سے نکالا اور سعید کو آواز دی۔ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ آئے، لیکن جیسے ہی آواز دی کہ آغا سعید آؤ گے،
سعید فوراً آ گیا اور پھر ہم ٹیکسی لے کر گھر واپس نکل پڑے۔ سعید بہت خوش تھا اور میں مردوں کی مانند لگ رہا تھا۔ اگلے جمعے میں کام پر چلا گیا۔ سعید اتنے جوش میں تھا کہ اسے منع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کافی دفعہ میں نے اسے اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ انٹری ٹیسٹ آ رہا ہے، لیکن اس نے توجہ نہ کی۔ وہ پھر کوہ پیمانے کے لیے گروپ کے ساتھ چلا گیا، لیکن میں نہ گیا۔ رات کو 12:30 بجے سعید گھر پہنچا۔ کمرے کے اندر آتے ہی لائٹ جلائی اور بیگ پھینکا۔ لائٹ سیدھی میری آنکھوں میں پڑی۔ نیند سے بھری آنکھوں سے میں نے سعید کو دیکھا اور تھکی آواز میں بولا، سلام بھائی، پہنچ گئے؟ اب وہ الماری کے سامنے کپڑے بدلنے لگا۔ آج ہر کوئی تمہارا پوچھ رہا تھا، جس کو دیکھو مہران کہاں ہے؟ آخرکار میں تنگ پڑ گیا، پاگل کر دیا مجھے۔ میں نے کہا، مجھے کیا پتا، نہیں آیا تو نہیں آیا۔ اب میں نے دیوار کی طرف کروٹ بدل لی تاکہ لائٹ آنکھوں میں نہ پڑے۔ ہاں، وہ لڑکا، کیا نام تھا اس کا؟ ظفر۔ جو ہی اسے پتا لگا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، چپک ہی گیا، مہران کیوں نہیں آیا؟ اور پھر اس ڈاکٹر نے بھی اتنا پوچھا کہ میں نے اسے تمہارا نمبر دے دیا۔